بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا آگے آگے آ جائے ساتھی، جو ساتھی دور بیٹھے ہیں وہ آگے آگے آ جائیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. گزشتہ کل دوسرے پارے کا جو احکامات والا سلسلہ ہے، طلاق کے بارے میں کافی تفصیلات، عدت کے بارے میں کافی تفصیلات، لیکن بہت خاص چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں ہم نے پیش کی. دوسرے پارے کے اخیر میں اللہ جل جلالہ نے بنی اسرائیل کے کچھ واقعات سنائے ہیں. جس طرح بنی اسرائیل یعنی یہودی اپنے اپنے زمانوں میں مختلف ذہنوں کے مالک تھے، مختلف حرکتوں کے مالک تھے، تو اس امت کو اس بات سے ڈرایا گیا ہے کہ تم ایسا مت کرنا. مثال کے طور پر انہی میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو انبیاء علیہم السلام کے قاتل بھی بنے، علماء کے قاتل بنے، نیک لوگ اولیاء کے قاتل بنے، مخالف بنے، حاسد بنے. اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم آتا نہیں نکلتے، نکل جاتے تو بزدلی دکھاتے، انبیاء کی بات نہیں مانتے. اس طرح آخر میں دو چار واقعات ایسے ذکر کیے. پھر ایک واقعہ ایسا ذکر کیا بنی اسرائیل ہی کا، جنہوں نے بات مانی اور نبیوں کی موافقت کی، جو امیر صاحب مقرر ہوئے تھے ان کی موافقت کی اور اللہ کے راستے میں نکلے، جہاد ہوا، قتال ہوا اور اللہ جل جلالہ نے ان کو فتح عطا فرمائی. تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں پر یہ جو امت ہے یہ قیامت تک چلے گی، ان کے ذمے ہیں اللہ کا دین دنیا میں زندہ کرنا. ہر لحاظ سے ان کے ذمے کوشش ہے، سمجھانے کے لحاظ سے بھی، تبلیغ میں پھرنے کے لحاظ سے بھی، جو نہ مانے ان کے ساتھ جہاد اور قتال کے لحاظ سے بھی. یہ ساری چیزیں اس امت کی طرف بھی متوجہ ہوں گی. تو ان کے ذمے ہیں کہ اللہ سے مدد مانگنا، اللہ کی مدد کے ساتھ منسلک رہنا، یہ اس امت سے اس کا مطالبہ ہے. اور یہ جو پچھلی باتیں تمہارے سامنے بیان ہوئی، یہ کیسے اس نبی نے سنائی؟ یہ نبی تو مکہ مکرمہ سے باہر ہی نہیں نکلے، یہ نبی مکہ مکرمہ سے باہر ہی نہیں نکلے، یہ تو یہیں رہتے ہیں. تو لازمی بات ہے کہ ان کے پاس کوئی آیا، یعنی جبرائیل علیہ السلام، انہوں نے یہ پچھلی باتیں سچی سنائیں اور تمہارے سامنے اس نبی نے باتیں سنائیں. معلوم یہ ہوا کہ یہ نبی کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ سچے رسول ہیں. اور یہ جو آیات تمہارے سامنے بیان ہوتی ہیں یہ بالکل سچی ہیں، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اور آپ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں. کچھ رسولوں کی الگ الگ خصوصیات تھی. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، اللہ پاک نے براہ راست گفتگو کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی چیزیں دی جو کسی کو نہیں ملی، یعنی مردوں کو زندہ کرنا، مادرزاد اندھوں کو بینا بنانا، اور مٹی کے پرندے بنا کر کے اس میں پھونک مار کر کے وہ سچ مچ کا پرندہ بن جانا. تو یہ نبیوں کو ہم نے کیا دی ہے؟ فوقیت دی ہے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سب نبیوں میں افضل ہیں، لیکن آپ نے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک حدیث پاک میں یہ بات فرمائی ہے، لا تطرونی بین الانبیاء، نبیوں کی جماعت میں مجھے بڑا مت کہو. جیسے عیسائیوں نے اپنے نبی کو بڑا بنایا تو خدا بنا دیا. ہاں، جیسے عیسائیوں نے اپنے نبی کو بڑا بنایا تو خدا بنا دیا. تو مجھے خدا نہیں بنانا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. یہ سب باتیں تو تھیں، لیکن ان سب کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب نبیوں سے کیا تھے؟ وہ افضل تھے. پھر اسی دوسرے پارے کے اخیر میں اور 17ویں پارے کے اندر اللہ کے راستے میں دشمنوں سے لڑنے کی حکمت سنائی ہے. یعنی یہاں پر ایک الگ انداز میں، وہاں 17ویں پارے میں الگ انداز میں.
یہاں کا انداز کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر اللہ کے راستے میں مسلمان جہاد نہ کرتے اور کافروں کی گردنوں کو نہ کاٹتے اور کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف نہ ہوتا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین میں فساد ہو جاتا، پھر کافر اپنی چلاتے اور مسلمانوں کو ہر جگہ دباتے، مسلمانوں کا خوف ان کے دلوں سے نکل جاتا۔ تو چونکہ ہم نے حکم دیا جہاد کا تاکہ مسلمان مجاہد وہ کافروں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس سے بات کرے، تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ کافر ڈریں گے، اور کافروں کو ہماری نمازوں سے کوئی خوف نہیں ہے، ہمارے حج سے بھی کوئی نہیں ڈرتا، ہمارے روزے سے بھی کوئی نہیں ڈرتا، ان کو اگر ڈر ہے تو قتال سے ڈر ہے، اور اسی کا نام انہوں نے دہشت گرد رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ سارے دہشت گرد ہیں، ارہابی، عربی میں ارہابی کہتے ہیں اور اردو میں کہتے ہیں انتہا پسند ہیں، اور یہ دہشت گرد ہیں۔ اور اللہ جل جلالہ کی نگاہ میں یہ کیا ہے؟ یہ تو مجاہد ہے، جو اللہ کی بات کو لے کر کے نکلتا ہے اور اللہ کے کلمے کو لے کے غالب کرتا ہے۔ اس کا خوف وہ آج بھی کافروں کے دلوں میں اس کا خوف ہے۔ اسی طرح 17ویں پارے کی آیت ہے، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان اللہ کے راستے میں نہ نکلتے اور اس طرح کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالتے تو پھر کیا ہوتا؟ دنیا سے مسجدوں کا خاتمہ ہو جاتا۔ ان کا پورا ہدف کیا ہے؟ مسجدیں ختم ہوں، مدرسے ختم ہوں، اللہ کا نام جہاں لیا جائے وہ ختم ہو جائے۔ جیسا کہ ابھی فلسطین میں غزہ کے اندر یعنی ہزاروں کی تعداد میں مسجدیں کیا ہو گئی؟ وہ بالکل جڑ سے ختم ہو گئی، اور اللہ کا فضل ہے مسلمان وہاں موجود ہیں، بالکل کچی زمین کو بیلچوں کے ذریعے سے برابر کر کے اور اس کو اسی کھنڈر کے ساتھ ہی انہوں نے مسلح بنا لیے، اور تراویح بھی ہو رہی ہے وہاں پر، فجر بھی ہو رہی ہے، انہی کھنڈرات میں افطار بھی ہو رہے، اسی خیموں کے اندر روزے بھی رکھے جا رہے، اور اللہ کا دین قرآن پاک حفظ بھی ہو رہے ہیں، قرآن پاک کی حفاظت بھی ہو رہی ہے۔ تو اللہ کی ذات ہے، وہ اپنے دین کا محافظ ہے۔ تو اگر یہ جہاد نہ ہوتا تو کافروں کا ہدف کیا ہے؟ زمین سے کس کو ختم کر دیتے؟ اللہ کے نام لینے کی جگہوں کو ختم کر دیتے۔ تو ہم نے جہاد رکھا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے آخری دن تک، آخری لمحے تک جہاد چلے گا۔ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جب سے اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس وقت سے شروع ہوگا، اور آخری جو میری جماعت ہوگی وہ دجال سے لڑے گی، وہ دجال سے لڑے گی۔ اور وہ دجال بھی کہاں آئے گا؟ اسی فلسطین کے علاقے میں، اسرائیل کے علاقے کے اندر وہ دجال کا ظہور ہوگا، اور دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس کو قتل کریں گے۔ خیر، نبی کی نبوت اور رسالت کو یہاں دوسرے پارے کے اخیر میں ثابت کیا، اور پھر نبیوں کے فضائل سنائے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ نبیوں کی جماعت ہے، کسی کو ہم نے کیا فضیلت دی، کسی کو کیا فضیلت دی۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں سب نبیوں کو ایک نظر سے دیکھنا ہے۔ ہاں، اور ہمارے رب بھی فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی زبان سے کیا جملہ نکلتا ہے کہ ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، ہم نبیوں کے بیچ میں تفریق نہیں کرتے، سب نبیوں پر ہمارا ایمان کیا ہے؟ وہ یکساں ہیں۔ ہاں، اللہ کی ذات ہے، کسی کو کیا مرتبہ دیا، کسی کو کیا مرتبہ دیا، ہر نبی کو اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے تسلیم کرنا وہ ہم سب کے کیا ہے؟ وہ ذمہ ضروری ہے۔ تیسرا پارہ جب ہمارا شروع ہوتا ہے تو تیسرے پارے میں یعنی جو مرکزی مضامین ہیں اس میں سب سے زیادہ 4-5 رکوع کے اندر، جیسے آج صبح فجر میں آپ حضرات نے 2 رکوع کا خلاصہ سنا، اس میں سب سے زیادہ اللہ نے اپنے نام پہ خرچ کرنے کا ذکر کیا ہے۔ ایمان والو اپنے نام پہ خرچ کرو، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو دے دیا کرو، اور ایسے دن کے لیے اس خرچ کی وجہ سے ایسے دن کے شر سے بچنے کا انتظام کرو جس میں کوئی بزنس نہیں ہوگا، کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی دوستی یاری نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہارا ایمان، عمل اور اللہ کے نام پہ خرچ وہی تمہیں بچائے گا۔ پھر اسی تیسرے پارے کے پہلے صفحے میں آیت الکرسی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے پوچھتے ہیں
تو کہ تمہیں پتہ ہے قرآن پاک میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ وہ خاموش ہو گئے ادب کی وجہ سے. تو اللہ کے رسول نے پھر پوچھا کہ قرآن پاک میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کیا حضرت آیت الکرسی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا، ٹھاپا دیا، شاباش دی اور فرمایا تمہیں تمہارا علم مبارک ہو. یعنی سب سے بڑھیا آیت برکتوں کے لحاظ سے آیت الکرسی ہے، اور 18 جگہ اس میں اللہ کا ذکر ہے، صراحت کے ساتھ اللہ، ضمیر کے ساتھ ہوا، اور صفات کے ساتھ الحی القیوم، اور ضمائر کے ساتھ یعلم یعلم اللہ جانتے ہیں، وسع کرسیہ اللہ کی کرسی کو وسعت حاصل ہے، ولا یؤودہ اللہ کو کوئی چیز بھاری نہیں ہے، وہو اللہ کی ذات، العلی اللہ کی ذات، العظیم اللہ کی ذات. تقریباً 18 جگہ اس پوری آیت الکرسی میں اللہ کا ذکر ہے. اس لیے مسلمانوں کے ذمے ہیں، بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں اس محفل میں، ہم سب اس کی نیت کریں کہ اس آیت الکرسی کو یاد تو ضرور کر لیں. کوئی بھی ساتھی ہم میں سے ایسا نہ ہو جس کو آیت الکرسی یاد نہ ہو. پھر آیت الکرسی کا معمول بنائیں، ہر نماز کے بعد ایک دفعہ لازماً پڑھیں. ہر نماز کے بعد، سنتوں سے پہلے نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھیں. ہمارے نبی کا فرمان ہے اگر موت مقدر ہے تو مر جائے گا، ورنہ آیت الکرسی کی برکت سے اللہ اس کو ہر شر سے بچائیں گے. اور آیت الکرسی ہمارے نبی فرماتے ہیں رات سوتے وقت میں یہ پڑھ لیا کرو تو تمہارا گھر، تمہارے دائیں بائیں جتنے گھر ہیں پڑوسیوں کے، تمہارے آیت الکرسی کی برکت سے اللہ تمہارے گھر کی اور تمہارے دائیں بائیں گھروں کی ہر شر سے، ہر نظر، سحر اور جادوگروں سے اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے. اور آیت الکرسی جو ہے وہ اپنی چیزوں پہ پڑھا کرو، تمہاری چیزیں چوری سے بچیں گی. اپنی الماریوں پہ، جو تمہاری جگہ ہیں، جہاں تمہارے پیسے ہیں، جہاں تمہارا زیور ہے، کوئی بھی چیزیں، آیت الکرسی پڑھا کرو، اللہ جل جلالہ تمہاری حفاظت کریں گے. آیت الکرسی ایک ایسی چیز ہے، ہماری پشاور آگے کئی دیہاتوں میں تشکیل تھی، تو پشاور مرکز میں ہم آ گئے تو وہاں پر ایک مولانا صاحب سے ملاقات ہو گئی. وہ پشاور میں عامل تھے، تعویذات اور اس کے قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے علاج کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ پشاور کے اندر ایک ہندو ہے جو عامل ہے. تو اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری کتاب میں یعنی قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، میں اس کو روزانہ 21 دفعہ پڑھتا ہوں، اور دنیا بھر کی کوئی بھی جادو، کوئی بھی مجھ پر کوئی بھی جنات کسی قسم کا کوئی اٹیک نہیں کر سکتا. میں آیت الکرسی روزانہ پڑھتا ہوں. ہے ہندو، لیکن وہ کہتا ہے کہ 21 دفعہ میں اس کی پابندی کرتا ہوں، مجھے کسی قسم کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو یقین کی بات ہے. تو ہم آپ مسلمان ہیں، ہم آپ بھی آیت الکرسی کا اپنا ایک ورد رکھیں، ایک مزاج بنائیں تو انشاءاللہ العزیز، اور اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیں. اس کا یہ نظر کے لیے، حسد کے لیے، جادو کے لیے، جنات کے لیے، شرور اور فتن کے لیے، خوف کے لیے، ڈر کے لیے. کبھی کبھار ایک انجانا سا خوف ہوتا ہے، آدمی کو اپنے سائے سے ڈر لگتا ہے، گھر میں آتے تو ڈر لگتا ہے، آفس آتے تو ڈر لگتا ہے، اپنے آپ سے ڈر لگنے لگتا ہے. تو آیت الکرسی آدمی اہتمام کرے تو اللہ پاک ہر قسم کے یہ ڈر، خوف، یہ سب اللہ پاک کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیتے ہیں. اسی طرح اس اللہ کے نام پہ خرچ کرنے سے پہلے 3 واقعات ہمارے رب نے سنائے. ایک ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا قصہ، کہ نمرود یعنی پوری دنیا کا بادشاہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے والا. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کہنے لگا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ زندہ کرتے ہیں اور اللہ موت دیتے ہیں، میں بھی ایسا کرتا ہوں. 2 قیدیوں کو بلایا، ایک قیدی کے لیے سزائے موت تھی اور ایک قیدی کے لیے رہائی تھی. رہا والے کو مار دیا، سزائے موت والے کو چھوڑ دیا. تو وہ بے وقوف یہ سمجھا کہ زندہ کرنا اور مارنا یوں ہے. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بے وقوف ہے، کہ فرمانے لگے کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، تو ایسا کر، مغرب سے نکال، مشرق میں لے آ. تو اس کا جواب نہیں تھا اس کے پاس.
تو یہ تو کر ہی نہیں سکتا. ہاں، اور زندہ مردہ سے مراد کیا تھا کہ عدم سے وجود دینا اور پھر جان نکال لینا. تو اس نے تو ایسا نہیں کیا، دونوں زندوں کے ساتھ اس نے الگ اپنے ذہن کے حساب سے معاملہ کیا. دوسرا قصہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، یعنی دونوں میں اللہ کی قدرت کا بیان بھی ہے اور رسالت کا بیان بھی ہے. حضرت عزیر علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک بستی بالکل ویران تھی، یہ گزر رہے تھے، سواری تھی، گدھے کی سواری تھی. اس پہ ان کے پاس جوس بھی تھا کسی پھل کا، اور اس کا یعنی سالن بھی تھا، روٹی بھی تھی ان کے پاس. یہ گزر رہے تھے، ان کے دل میں ایک بات آئی کہ یہ بستی ویران ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بستی آباد ہو جائے؟ کیسے ہوگا یہ تو بالکل کھنڈر بنی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کیسے ہوگا یہ. تو اللہ جل جلالہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو وہیں پر سلا دیا. کتنے عرصے تک؟ 100 سال تک. 100 سال تک. اور لوگوں کی نظریں ان سے ہٹا دی. اس 100 سال میں بارش بھی آئی ہوگی، طوفان بھی آیا ہوگا، قسم کی چیزیں آئی ہوں گی، لیکن عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد وہ بیدار ہوئے. دیکھا وہاں سڑکیں بھی ہیں، وہاں آبادی ہے، لوگ چل پھر رہے ہیں. تو اللہ جل جلالہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کتنا یہاں رہے ہوں گے؟ تو کہنے لگے اللہ پاک 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ. تو اللہ جل جلالہ نے جواب دیا کہ آپ تو 100 سال تک یہاں رہے. آپ ذرا اپنے گدھے کو دیکھیں، سواری کو. جب سواری کو دیکھا وہ تو ہڈی تھی، اس لیے کہ 100 سال میں گدھا مر گیا ہوگا، مر کر کے چورا چورا ہو گیا، ہڈیاں تھی. اچھا، آپ اس کے پاس جو کھانا تھا ذرا اس کو دیکھیں. جب کھانے کو دیکھا تو کھانا اسی طرح تازہ. آپ کے حالانکہ کھانا تو سڑ جاتا ہے 2-3-4 دن میں، بدبو آنے لگتی ہے، کھانا تازہ. اور دیکھا جو آپ کا جوس ہے، جو آپ نے رس لیا تھا پھل کا، وہ کیسا ہے؟ کہا وہ بھی تازہ ہے. کہا اب دیکھو، ہم نے آپ کی اس تمام چیزوں کو ایک نشانی بنائے، عبرت کا سامان بنایا. اب آپ دیکھیں ہم گدھے کو کیسے زندہ کرتے ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں گدھے کی ہڈیاں اللہ پاک نے جوڑی، اس کے اوپر گوشت چڑھایا، کھال چڑھائی، اور گدھے میں جان ڈال کر کے گدھے نے آواز نکالی. فرمایا یہ ہماری قدرت ہے، ہم کرنے والے ہیں، اور ہم آپ کو پیغمبر ہم نے بھیجا. تو عزیر علیہ السلام یہ تورات کے حافظ تھے، ان کی خصوصیت تھی. یعنی ہمارے ہاں تو حافظ بہت سارے ہیں، تورات کے اتنے زیادہ حافظ نہیں ہیں. عزیر علیہ السلام کا یہ قصہ، یہ اللہ کی قدرت بھی ہے اور رسالت کا بیان بھی ہے. تیسرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ، مجھے یقین تو ہے کہ کل قیامت کے دن مردے دوبارہ زندہ ہوں گے، لیکن اے اللہ، میں اپنے آنکھوں سے یہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا 4 پرندے لے لیں آپ، 4 پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کریں، اس طرح مانوس کریں کہ آپ کے بلانے پر وہ آ جائیں. 4 پرندے لے لیے، مانوس کیا، الگ الگ شکلوں کے، الگ الگ نسلوں کے، وہ الگ الگ پرندے لیے، مانوس کیا. پھر فرمایا کہ ابراہیم آپ ایسا کرو، ان 4 کو ذبح کرو. ذبح کر کے کیا کرو، ان سب کو پروں اور ہڈیوں سمیت ان کا قیمہ بناؤ. پر، ہڈیاں سب قیمہ بناؤ، سب بالکل مکس کر لو. پھر کیا کرو، یہ سامنے 4 چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں، ٹیلے ہیں، یہ 4 بالکل مکس ہو گئے، الگ الگ پرندے ہیں، سب مکس ہو گئے. اب 4 حصے کریں آپ، 4 حصے کر کے وہاں پر رکھ لیں آپ، 1 2 3 4. اب آپ ان پرندوں کو آواز دیں جیسے ان کی زندگی میں آپ ان کو آواز دیتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا. جب ایسا کیا تو اب اللہ کا حکم دیکھیں، وہ 4 فضا میں بلند ہوئے، اور 4 کو اللہ جل جلالہ نے جو جس کا گوشت، پر، ہڈی، نس، خون، جو چیزیں تھی وہ سب آپس میں ملتی گئیں اور زندہ ہوتے گئے، اور صحیح سلامت ہو کے ان کے سامنے آ گئے. لا الہ الا اللہ، اللہ کرنے والے.
سے ہی لوگ مرتے ہیں آدم علیہ السلام کے زمانے سے، اور قیامت تک لوگ مریں گے۔ کسی کی ہڈی کہاں، کسی کا سر کہاں، کوئی دریا میں ڈوبا، کوئی سمندر میں گیا، کوئی بم دھماکے میں گیا، کوئی کہاں کوئی کہاں، کسی کی لاش ملی کسی کی نہیں ملی، کوئی دفن ہوا کوئی نہیں ہوا۔ ان سب کو اللہ کل قیامت کے دن زندہ کریں گے، اور ایک بارگی زندہ کریں گے، سب کو اپنے سامنے اللہ پاک کھڑے کریں گے، اور اللہ پاک کے لیے سب کا زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور اللہ کے لیے سب چیزیں کیا ہیں؟ بالکل آسان ہیں۔ یہ 3 قصے رسالت کا بھی بیان ہے، اور اس میں توحید کا بھی بیان ہے۔ نبی بھی سچے ہیں، نبی بھی سچے ہیں، اور اللہ بھی سچے ہیں، اور اللہ کی طاقت بھی کیا ہے؟ کامل طاقت ہے اللہ کے۔ پھر اس کے بعد 3-4 رکوع تک ہمارے رب نے مختلف انداز سے خرچ کی ترغیب دی ہے۔ ایک خرچ کرو گے تو کم سے کم تو 10 ملیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ 700 بھی ملیں گے، اور جتنا اخلاص ہوگا اللہ بغیر حساب کتاب کے تمہیں دے دیں گے۔ ایمان والو، اپنے خرچ کرنے میں احسان مت جتلایا کرو۔ ہاں، خرچ کر لیا بھول جایا کرو، اور لوگوں کو تکلیف مت دیا کرو۔ اگر خرچ نہیں کرنا تو باتیں مت سنایا کرو، پیسے نہیں دینے تو ذلیل مت کیا کرو، اور اپنے خرچوں کو احسان جتلا کر تباہ مت کیا کرو، اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی عادت ڈالو۔ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی عادت ڈالے گا، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بلند جگہ پہ کوئی چیز کسی نے بو دی، اور اس پہ ہلکی سی پھوار بھی، بارش کی ہلکی سی پھوار، اور وہ فضا والی جو فصل ہے جیسے وہ دلکش انداز میں اگتی ہے، ایسے ہی اخلاص والوں کو اللہ پاک اسی طرح کیا دیتے ہیں؟ اجر دیتے ہیں۔ اور ایمان والو، تم ہمارے نام پہ خرچ کیا کرو، اور دیکھو گھٹیا چیز مت دیا کرو۔ تم اپنے سوغات کے اندر، اپنی شادی بیاہ میں بیکار چیز نہیں لیتے، اچھی چیز لیتے ہو، تو اللہ کے نام پہ بھی اچھی چیز دیا کرو۔ اور دیکھو شیطان تمہیں بہکاتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، تمہیں اللہ کے نام پہ خرچ کرنے سے روکتا ہے، اور اللہ پاک تمہیں کہتے ہیں کہ خرچ کرو، اس پہ ہم تمہیں بڑا چڑھا کر کے دیں گے۔ اور تم کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ کے نام پر، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے تمہارا۔ لوگوں کے سامنے دو یا چھپ کر کے دو، اللہ کے لیے کیا ہے؟ دونوں باتیں اپنی جگہ پہ بہتر ہیں، یہ بھی اچھا اور یہ بھی اچھا۔ اور یہ بھی سن لو، خرچ کی وجہ سے اللہ گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں پہ زیادہ خرچ کرو جو اللہ کے دین کے خادم ہیں، اللہ کے دین کے خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ان پہ خرچ کرنے کا کیا ہے؟ ثواب زیادہ ہے۔ بہرحال دن میں، رات میں، چپ کے، علانیہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی عادت ڈالو، لیکن سود سے اپنی حفاظت کرنا۔ پھر ایک پورا رکوع سود کے بارے میں ہمارے رب نے بیان فرمایا کہ سود کے لین دین سے اپنے آپ کو بچانا۔ اسی طرح جب تم معاملات کرتے ہو، بزنس ہے تمہاری، آپس میں شراکت ہے تمہاری، 2 پارٹنر آپس میں بنتے ہیں، تو کہا کہ صرف شکل و صورت پر اور اپنی دوستی کے اوپر بھروسہ مت کرو، بلکہ کیا کرو؟ لکھت پڑھت کیا کرو، معاملات کو لکھا کرو۔ اسٹامپ پیپر ہو تو زیادہ اچھا ہے، گواہوں کی موجودگی ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ جب بھی کوئی قرض کا کوئی لین دین ہے، کسی کو پیسے دے رہے ہو تم، تو اس کے معاملات کو لکھا کرو، ٹھیک ہے؟ اور اس لکھنے کو فضول مت سمجھو۔ کوئی گروی کا معاملہ ہے، کوئی رہن کا معاملہ ہے کہ بھئی میں نے 1 لاکھ روپے دیے، اب بھروسہ نہیں ہے، چلو یار یہ میری موٹر سائیکل رکھ لو، میرے پاس جب پیسے ہو جائیں گے تو میں موٹر سائیکل لے لوں گا، تمہارے 1 لاکھ روپے میں تمہیں دے دوں گا۔ تو گروی لین دین ہو، قرضوں کا لین دین ہو، بزنس کا تمہارا تجارتی کوئی لین دین ہو، کچھ بھی ہو، تم آپس میں معاملات کو کیا کر لیا کرو؟ لکھ لیا کرو، اور گواہ مقرر کر لیا کرو۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، 2 مسلمان مرد تمہارے گواہ ہوں، اور اگر مرد میسر نہیں ہیں تو 2 عورتیں اور 1 مرد جو ہے وہ کیا ہو؟ تمہارے گواہ ہو، اور ان گواہوں کو کیا ہو؟ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء، بہرحال گواہ مسلمان ہو، اور گواہوں کی اپنی جو ہے وہ جو چھان بین ہے، اس کی تفصیلات فقہ کی کتابوں کے اندر ہیں۔ اور سورہ بقرہ کی جو آخری ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معراج میں مجھے اللہ جل جلالہ نے معراج میں جو چیز مجھے معراج میں ملی ہے، ایک تو 5 نمازیں ملی ہیں،
کہ میرے رب نے یہ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پڑھے گی تو 5 نمازیں، لیکن آپ کی امت کو میں ثواب دوں گا 50 نمازوں کا۔ آپ کی امت پڑھے گی 5 نمازیں لیکن ثواب۔ اور ایک چیز جو مجھے خاص معراج میں ملی ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ملی ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ 2 آیتیں مجھے معراج میں ملی ہیں، 2 آیتیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مغرب کے بعد جو ان 2 آیتوں کو پڑھے گا اللہ پاک پوری رات اس کو ہر شر سے بچائیں گے۔ جیسے آیت الکرسی آپ سے میں نے عرض کیا آپ کو یاد ہونی چاہیے، ایسے ہی یہ آخری 2 آیتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ ان 2 آیتوں کو بھی یاد کر لیں۔ اس میں پہلی آیت میں ایمان کا ذکر ہے، پہلی آیت میں کس کا ذکر ہے؟ ایمان کا ذکر ہے۔ یعنی پچھلی آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ پریشان ہو گئے۔ پچھلی آیت للہ ما فی السماوات، تھوڑا سا یہ بھی سن لیں، صحابہ کیا پریشان ہوئے؟ پچھلی آیت میں ذکر ہے کہ آسمان اور زمین کی ملکیت اللہ کے لیے ہے، تم کوئی عمل اندر اندر کرتے ہو یا باہر باہر کرتے ہو اللہ سب کا پوچھیں گے۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ اب تک تو ان چیزوں کا مطالبہ تھا جو ہم باہر باہر ہاتھ پیر سے کرتے تھے، اب اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارے اندر دل کے جو وسوسے ہیں میں اس کا بھی پوچھوں گا۔ تو اے اللہ کے رسول یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کیا کروں؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا سمعنا و اطعنا، بس ہمارے رب کی مرضی، ہم اپنے اندر کی بھی حفاظت کریں گے، ہم اپنے باہر کی بھی حفاظت کریں گے، ہم اپنے اندر کی بھی حفاظت کریں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول نے بھی تابعداری کا اظہار کیا اور ایمان والے صحابہ نے بھی تابعداری کا اظہار کیا، اور ان کی زبانوں سے یہ جملہ نکلا کہ سمعنا، ہم نے آسمانی بات سن لی اور ہم نے مان لی، غفرانک ربنا، اے اللہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تو آپ ہمیں معاف کر دیں، اور ہمیں تو آپ ہی کے پاس آنا ہے، لہٰذا معافی تلافی کے پاس ہمیں اپنے پاس بلا لے۔ اس پر جو ہے وہ اللہ پاک نے، یعنی یہ آپ سمجھیں کہ یہ اعزاز ہے صحابہ کا کہ حضور کی بات کے پر انہوں نے کیا کہا؟ لبیک کہا، تو اللہ پاک نے ان کے لیے خوشخبری نازل فرمائی۔ پھر الگ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسوسوں کے بارے میں صحابہ کا ذہن بنایا۔ وہ کیا کہ وسوسوں کی قسمیں ہیں، کچھ وسوسے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کا ارادہ نہیں ہے، بس شیطان آیا اور بس چھیڑ چھاڑ شروع کر دی اس نے، قسم کے دل دماغ آپ کا ادھر ادھر ہو رہا ہے، آپ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہٹ نہیں رہے، اس پر آپ کی پکڑ نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وسوسوں کا آنا یہ تو پکے مومن ہونے کی علامت ہے، ہاں اس سے گھبراؤ مت۔ ہاں پکڑ کس پر ہے؟ پکڑ اس پر ہے کہ وسوسہ لے کے آ گئے، اب اس پہ جم گئے اور پختہ ارادہ اندر کر لیا کہ کرنا ہے، اس پہ پکڑ ہے۔ اور اگر آ رہے ہیں جا رہے ہیں یہ تو پکے مومن ہونے کی علامت ہے۔ اس پر پھر الگ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، آپ کے ارشادات ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے دعا مانگنے کا ڈھنگ بتایا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، یا اللہ ہم بھول بھی جاتے ہیں، غلطی بھی ہو جاتی ہے، یا اللہ ہماری پکڑ نہیں فرمانا، اے ہمارے اللہ آپ ہم پہ وہ بوجھ نہیں ڈالنا جو بنی اسرائیل پہ ڈالا تھا۔ کیا بوجھ ڈالا تھا بنی اسرائیل پہ؟ آدمی گھر میں گناہ کرتا، فرشتہ آتا اس کے گھر پہ لکھ لیتا کہ اس آدمی نے یہ گناہ کیا ہے۔ کتنی خطرناک بات تھی، کتنی خطرناک بات تھی۔ کپڑا ناپاک ہو جاتا، دھو نہیں سکتے، بس کینچی سے اس کو کاٹ دو۔ اب کیا کریں، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس تو کپڑا نہیں ہے، کہا اس پہ دوسرا پیمن لگا لو۔ یہ دھو نہیں سکتے، یہ بوجھ تھا بہت بڑا ہمارے لیے۔ کیا ہوا، کپڑا ناپاک ہو گیا، ہم نے پانی سے 3 دفعہ دھو کے نچوڑ لیا، پاک ہو گیا۔ تو اے اللہ ہم پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالنا جو پچھلوں پہ آپ نے بوجھ ڈالا۔ اور نمبر 3، اے ہمارے اللہ آپ ہماری طاقت سے زیادہ ہمیں اے اللہ تکلیف نہیں ڈالنا، ہم جس چیز کو برداشت ہی نہیں کر سکے ایسی تکلیف ڈال دی کہ ہم
صبح سے لے کر رات تک، رات سے لے کر صبح تک مسلسل تڑپ رہے ہیں اور ہماری برداشت میں نہیں ہے، اللہ ہم پہ ایسا بوجھ نہیں ڈالنا، آپ ہمیں بخش دیں، درگزر کر لیں، ہمارے حال پہ رحم کریں اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیں۔ اس پر یہ صورت ختم ہوئی۔ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ آیت الکرسی اس کی ترتیب پڑھنے کی یہ ہے، اور اس کی ترتیب جو ہے نا وہ بعد المغرب یا بعد العشاء ایک دفعہ پڑھنے کی ترتیب ہے۔ اسی پر بات ختم کریں گے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرما۔ جمعے کی مبارک رات ہے، اس رات کی برکتیں ہمیں عطا فرما، گناہوں سے بچا لیجئے، اور اے اللہ جمعے کا اچھا اہتمام نصیب فرما اور فتنوں سے محفوظ فرما، بلاؤں سے بچا لیجئے، عافیت نصیب فرما، کسی غم محتاج نہ بنا، ہسپتالوں سے حفاظت فرما، لا علاج بیماریوں سے بچا، اللہ لا علاج بیماریوں سے بچا۔ آپ ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے، اپنی وکالت میں لے لے، اپنی حفاظت میں لے لے، اپنی کفالت میں لے لے، ہمارے ملک کو بھی لے لے، ہمارے شہر کو بھی لے لے، ہماری ہر چیز آپ کے حوالے ہے، پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں سب کو اپنی امان میں لے لے، کافروں کے ظلم سے ان کو نجات دے دے، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ رات سونا بھی عطا فرما اور تہجد بھی عطا فرما، اللہ غفلت سے حفاظت فرما اور جہالت سے حفاظت فرما اور دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔